فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم، اور اس نے انڈھیل ڈالی ہیں، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری و باطنہ اور چھپی ہوئی پوشیدہ، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آبانا، اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اولو کان الشیطان، اگرچہ شیطان ہو، یدعوہم، وہ ان کو بلا رہا، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف، ومن یسلم وجہہ، اور جو فرما بردار کر لے گا اپنے چہرے کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا پلٹنا ہے یا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سورت کا آغاز توحید کے دلائل سے تھا اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور غیر اللہ سے ہٹا کے ایک اللہ کے در پہ لانا، یہ پیغمبروں کی زندگی کا مقصد اور قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ اور اس کے درمیان میں جناب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی باکمال باتیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، ان کا آغاز بھی اسی شرک کی نفی اور توحید کے اس بات سے تھا، اور پھر یہ ان کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے ہیں اس میں، اور اس پہ غور کریں گے کہ یہ آیت نمبر 20 یہ انسان کے دل و دماغ کو اگر اس پہ غور کرے تو کس طرح روشن کر دیتی ہے اور اللہ کی محبت کو کس طرح اجاگر کرتی ہے۔ فرمایا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے پابند کر رکھا ہے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو، آسمان تمہارے لیے نعمتیں لیے کھڑا ہے، زمین تمہارے لیے دن رات نئی سے نئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ پیدا کر رہی ہے، اللہ کے حکم سے تمہارے لیے فرمایا ذلولہ، تابع ہو چکی ہے، تمہارے قدموں کے نیچے ہے، ہلتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا اور کھلا رہا ہے، اور اسی طرح آسمان ہے، اس کو تم نے کہ کتنی بڑی وہ نعمت ہے، سورج اور چاند اس میں تمہارے تابع کر رکھے ہیں کہ جو ایک سیکنڈ پل ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ سارا تمہارے لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو پابند کر رکھا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ان ساری فرمایا آسمان کو تمہارے لیے پابند کیا ہوا ہے ہم نے، اور آسمان میں جو کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، فرمایا ہم نے یہ تمہارے لیے ان کو پابند کر رکھا ہے، زمین کو تمہارے لیے پابند کر رکھا ہے، اور فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے ظاہری اور باطنی نعمتیں انڈھیل ڈالی ہیں تم پہ۔ اسباغ کسے کہتے ہیں کہ اگر ضرورت یہاں تک ہے نا ہاتھ دھونے کی، بازو دھونے کی، تو یہاں تک اس کو دھوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسباغ، یعنی انسان نے جو مانگا اس سے کہیں زیادہ اس کو عطا کر دی۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ذہن وہم خیال میں بھی نہیں ہوتی، اور وہ نعمتیں ہوتی ہیں اللہ بغیر مانگنے کے اس کو عطا کر رہا ہے، ظاہرہ اور باطنہ۔ ظاہری وہ نعمتیں جس کا انسان ادراک کر سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی یہ نعمتیں، ایک معنی مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے۔ دوسرا معنی ظاہرہ کا یہ کیا ہے کہ جس کو انسان نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے واسطے نعمت ہے، اور باطنہ اس کو کہتے ہیں جس کا انسان ادراک نہیں کر پاتا، یا اس کو نعمت تعارفانہ جاہل کیا نام ہے تجاہل عارفانہ کی وجہ سے انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ نعمت ہے۔ جس طرح دیکھیں یہ ہاتھ نعمت ہے نا، اس کے اندر اصل باطنی نعمت کیا ہے کہ وہ پکڑنے کی صلاحیت ہے۔ بس اوقات ہاتھ ہوتا ہے لیکن
وہ پکڑنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. فالش وغیرہ کے دیکھتے ہیں آپ کیسی صورت. تو باطنی نعمت عطا کری. یہ زبان ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ نے اس میں بولنے کی صلاحیت رکھ دی ہے. دماغ کیا چیز ہے، لیکن اس میں باطنی طور پہ اللہ نے کیا کچھ رکھ دی ہے. فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، یہ لفظ اس پہ فرمایا انڈھیل ڈالی ہیں ہم نے تم پہ اپنی نعمتیں. اور یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے اور فلاں ہے. اس اللہ کو چھوڑ کے یہ غیر اللہ کی، اور اس اللہ کی عبادت سے یہ جی چرا رہا ہے اپنا. نماز پڑھنا اس کے اوپر مشکل ہوئی ہے. اذکار سارے کے سارے انسان کی بھلائی کے لیے. مطلب چھوڑو اس کو، اذکار کیا یاد کرنے ہیں. زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہو گئے. تو فرمایا واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو کس طرح سے انڈھیل رکھا ہے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے ابھی بھی کچھ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ فلانے کا کرم ہے، فلانے نے دیا ہے، یہ فلاں کا عطا ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، فلاں علاقے کو وہ سنبھالے ہوا ہے. فرمایا بغیر علم، علم ہے ہی نہیں. تین چیزیں جس کے ذریعے بندہ علم نافع سیکھتا ہے. ایک علم، ٹھیک ہے، وہ کس کے ذریعے؟ علم نبوت جس کو کہتے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو چیز نازل کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اس کو سیکھتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ہدن، ہدایت کی صورت میں، جس طرح انبیاء کرام ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان سے بندہ ایک اچھی چیز سیکھتا ہے. فرمایا یہ بھی ان کے پاس نہیں. ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتابچہ ان کے پاس موجود ہے کہ جس کو وہ دیکھ کے سمجھ کے کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا. یعنی ما انزل اللہ بہا من سلطان، شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی کوئی دلیل رکھی ہی نہیں ہے. نہ علم کی صورت میں، نہ کوئی عقل مند آدمی اس کا اس بات کرے گا، اور نہ ہی کسی کتاب کے اندر شرک کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی. ہاں گھڑنے والے بہت ہوں گے، جس طرح کہا من یجادل فی اللہ، اور گھڑیں گے پھر اتنا پکے ہوں گے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کو لے آئیں گے، رسولوں کے مقابلے میں اس دلیل کو پیش کر دیں گے، اور جو ہدایت ہے اس کے مقابلے میں اس کو پیش کر دیں گے. لیکن من یجادل فی اللہ وہ صرف ایک کیا ہوگا؟ جدال ہوگا، اللہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں کس نے عطا کی؟ اور میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر یہ ساری نعمتیں وہ انڈھیل ڈالی ہیں. فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، پھر جب انہیں کہا جاتا ہے بھی اللہ کو ویسے مانو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ ہمارے اباء و اجداد اتنا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے. تو یاد رکھیں یہ قرآن پاک میں ہم نے کئی ایک مقام پہ یہ چیز پڑھا ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے گمراہ ہونے کی یہ وجہ اور سیڑھی تھی کہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، اباء و اجداد کی بات کو مانیں گے. یہ لے آ کہ جی قوم، برادری، قبیلے کی بات کو ہم دیکھیں گے، جی اس میں رہنا ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اب اس کے بھی رولز، قوانین، اصول ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق بھی چلیں گے. یعنی اللہ کو پیچھے کر دیا، اللہ کے رسولوں کو پیچھے کر دیا، اور قرب قیامت یہی ہوتا جائے گا. تو لوگ اسی طرح دین کو پیچھے کرتے ہیں. وہ ابو جہل کی جاہلیت ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم اپنے اباء و اجداد کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کی بات کو چھوڑ دیں گے. کم ہم بھی ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے وہی نظریہ. اگر دیکھا جائے اس کو تو وہ نظریہ، اب نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح باقی جو امور و افعال ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ بس. تو اس لیے اس بارے میں ذرا سوچئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہ تو ایک بھٹکے ہوئے لوگوں کی علامت ذکر کی جا رہی ہے کہ جب ان کو اللہ کی وحی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اپنے اباء و اجداد کی پیروی کریں گے. وہ ایک سلسلہ تھا، وہ کون سے گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان، یہ اتنا بھیانک اور خطرناک نظریہ اور سوچ ہے کہ ان کو سامنے بھی پتہ چل رہا ہونا کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو پھر بھی یہ اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے. کہتے ہیں ہم نے جانا ہے نا. کچھ لوگوں کو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اگر ہم جائیں گے نا تو آپ کا کیا نقصان ہے، ہم نے جانا ہے نا تو جانے دیں. یعنی اس حد تک پھر پکے ہو جائیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ نے آگ جلائی ہوئی ہے اور تم اس میں اس طرح گر رہے ہو جس طرح ایک بلب یا لائٹ جلائی جائے تو وہ جو کیا نام ہے پروانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آ کے گرتے ہیں. تو فرمایا میں تمہاری کوک سے پکڑ کے یہاں سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، وان تم تقحمونی علی النار، اور تم آگ دیکھتے ہوئے بھی اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح مثال کیا دی، پروانہ ایک ظاہری چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں روشنی ہے، گرمائش ہے، وہ اس کے اوپر گرتا ہے. تو یہ انسان بھی کیا ہوگا؟ ظاہری ان چیزوں کو دیکھ کے وہ جہنم کے اندر گر جائے گا. پتا ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر بھی وہ کیا کر رہا ہوگا؟ کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی ہے اس کی مجبوری کی بنا پر وہ یہ کام کر رہا ہوگا. تو فرمایا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، اگرچہ وہ ان کو جہنم کی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو نا تو یہ اسی کی طرف جائیں گے، اللہ رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جبکہ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس بندے نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے تابع کر دیا. کیا کہا؟ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی ومحیایا ومماتی، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک عبادت کا کوئی بھی طرز عمل ہو،
کس کے لیے؟ للہ رب، اللہ کے لیے ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دینا. تو فرمایا جو ایسا کر لے گا وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا. احسان کا عرفی معنی آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے نیکی اور اچھائی، بھلائی اللہ کی رضا کی خاطر کرنا. اور احسان کی معراج یہ ہے کہ انسان ایسے نیکی کر رہا ہو گویا کہ اس کا رب اس کے سامنے ہے اور وہ اس کو دکھا رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. یا ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ انسان اس نیت کے ساتھ نیکی کر رہا ہو کہ چلے میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ اس حالت میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، اس طریق پہ چلتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے تابع کر رکھا ہے. تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ وہ بندہ ہے جس نے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. دین کو یہی کہا گیا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی توضیح ہوگی نا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا سے کیسے بچ پائیں گے. وہ یہ طریقہ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. ٹھیک ہے، وہ یہ شخص ہے کہ جس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یعنی کڑے کے دو رخ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یعنی ایک سرا، اور دوسرا سرا مخلوق کے ہے. جس نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا. جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، تعویل جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. فرمایا جو اوپر سے رسی آ رہی ہے اس رسی سے مراد اسلام ہے، اور جس نے اس کو لے لیا یعنی وہی شخص کامیاب اور کامران ہونے والا ہے. اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سلسلے ٹھیک ہے باو اجزاد کے بنائے ہوئے ہوں یا دنیا کی ہے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہوں، وہ عروہ وثقیٰ نہیں ہو سکتے اور اللہ کی طرف پہنچانے والے نہیں ہو سکتے، جو وحی الہی کے مخالف ہوں گے. اس لیے عروہ وثقیٰ وہی ہے کہ جو اپنے چہرے کو فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے لیے تابع کر دیتا ہے. تو فرمایا یہ وہ شخص ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، باقی رہا تمام کام کو اچھا کرے گا یا برا کرے گا سارا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے. قیامت کے دن یہ اسی کے حکم اور اسی کے اصول کے مطابق فیصلہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا فہم اور اس کے مطابق عمل اور پھر استقامت نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم.